اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ یہ بیان ہم نے شروع کیا تھا گزشتہ جمعے میں، لیکن وہ کسی وجہ سے کلاس کو بیچ میں ہی موقوف کرنا پڑا تھا۔ تو چلیے کتاب کے اندر پھر سے اس کو سمجھتے ہیں اور وہیں اس کو پڑھتے ہیں۔ آج کے سبق کو کتاب اسکرین پر آپ کے لاتا ہوں میں۔ یہ اجتماعی ساکنین یعنی دو ساکنوں کا اکٹھا ہونا۔ اجتماعی ساکنین کی دو قسمیں ہیں، اجتماعی ساکنین علی حدہ، اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ۔ اجتماعی ساکنین علی حدہ وہ ہے کہ دونوں ساکن ایک کلمے میں ہو اور پہلا ساکن حرف مدہ یا حرف لین ہو، یہ اجتماعی ساکنین علی حدہ ہے۔ سمجھ لیجئے کہ وہ کہ دو ساکن ایک کلمے میں ہو، ایک کلمہ ہو اور ایک کلمے میں دو ساکن اکٹھے ہوں، تو وہ جو دو ساکن اکٹھے ہیں ان میں سے پہلا ساکن حرف مد یا حرف لین ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک کلمے میں دو ساکن جمع ہیں ایک کلمے میں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے پہلا ساکن حرف مدہ یا حرف لین ہو، ٹھیک ہے۔ تو کیا قاعدہ ہے، کیا کرنا ہے اس کا؟ تو وہ بتایا گیا ہے جیسے آنا، دو ساکن اس کے اندر اکٹھے ہیں، ایک حرف مدہ اور ایک لام۔ پہلا جو ساکن ہے وہ حرف مدہ ہے، دوسرا ساکن وہ لام ہے اس کے اندر۔ پہلا ساکن حرف مدہ ہے اور دوسرا ساکن با ہے۔ تو یہ جو مثالیں ہیں، اور اسی طرح سے صاد عین، اس کے اندر پہلا ساکن حرف لین ہے اور دوسرا ساکن نون۔ تو اجتماعی ساکن علی حدہ یعنی دو ساکن ایک کلمے میں جمع ہوں اور دونوں ساکنوں میں سے پہلا ساکن حرف مدہ یا حرف لین ہو، جیسے مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ساکن وصل میں بھی باقی رہتے ہیں اور وقت میں بھی، یعنی اپنی حالت پر یہ دونوں ساکن رہیں گے، اسی لیے یہ اجتماعی ساکنین علی حدہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ان کا نام رکھا گیا اجتماعی ساکنین علی حدہ، یعنی دو ساکن ایک کلمے میں جمع ہے، پہلا ساکن حرف مدہ یا حرف لین ہے، تو دونوں ساکن ہر حال میں باقی ہیں، وقف کر لیں چاہے وصل کر لیں، ہر حال میں دونوں ساکن باقی ہیں۔ تو یہ ہے اجتماعی ساکنین علی حدہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری ہے اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ۔ اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کی دو صورتیں ہیں۔ اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ یعنی جو دو ساکن جمع ہو وہ اپنی حالت پر باقی نہ رہیں۔ تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ دونوں ساکن ایک کلمے میں ہو اور پہلا ساکن حرف مدہ یا حرف لین نہ ہو۔ اجتماعی ساکنین علی حدہ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ دو ساکن ایک کلمے میں جمع ہو اور دونوں میں سے پہلا ساکن حرف مدہ یا حرف لین ہو، ٹھیک ہے۔ تو اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دو ساکن ایک کلمے میں جمع ہو، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں جو پہلا ساکن ہے وہ حرف مدہ یا حرف لین نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اس کا کیا کرنا ہے؟ تو دونوں ساکن ایک کلمے میں ہو اور پہلا ساکن حرف مدہ یا حرف لین نہ ہو، جیسے قدر، فجر وغیرہ۔
عسر عسر خسر إنا أنزلناه في ليلة القدر والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کلمہ ہے اور ایک کلمے میں دو ساکن جمع ہے. پہلا ساکن حرف مدہ یا حرف لین نہیں ہے. جیسے یہاں مثال دی ہے، میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، لیکن یہ مثال جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں قدر. قدر دو ساکن ہو گئے، ایک را ساکن اور دوسرا دال ساکن. ٹھیک ہے، دو ساکن ہے، پہلا ساکن حرف مدہ حرف لین نہیں ہے. فجر اس میں بھی دو ساکن ہے، پہلا جیم ساکن اور دوسرا را ساکن. ٹھیک ہے، وغیرہ اور ساری مثالیں جو را ساکن ساکن متحرک کی مثالیں جو آپ کو دی گئی ہیں ان سے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ دونوں ساکن وقف میں باقی رہتے ہیں، وصل میں دوسرے ساکن پر حرکت آ جاتی ہے. یہ اجتماع ساکنین علی غیر حدی کی پہلی صورت ہے. ٹھیک ہے، یہ دو ساکن وقف میں تو باقی رہیں گے، لیکن وصل میں جو دوسرا ساکن ہے اس کے اوپر کیا آ جائے گی؟ حرکت آ جائے گی. ٹھیک ہے، بات صحیح میں آ گئی. ہم نے پڑھا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اب یہ ہم یہاں وقف کرتے رہیں، وقف کی حالت میں یہاں دو ساکن جمع ہوئے. ایک تو ساکن ہے ہی، آلریڈی ایک ساکن ہے، اور ایک ساکن پر ہم نے وقف کیا تو اس وجہ سے وہ ساکن بنا. تو اجتماع ساکنین علی غیر حدی کی پہلی صورت یہ ہوئی کہ ایک کلمے میں دو ساکن جمع ہو، پہلا ساکن حرف مدہ یا حرف لین نہ ہو. اس کا حکم یہ ہے کہ جو دوسرا ساکن ہے وقف کی حالت میں تو باقی رہیں گے دونوں ساکن، لیکن وصل کی حالت میں دوسرے ساکن کے اوپر حرکت آ جائے گی. ٹھیک ہے، کیسے؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر. وصل کیا، جو دوسرا جو ساکن ہے اس کے اوپر کیا آ گئی؟ حرکت آ گئی. بات صحیح میں آ رہی نا آپ کو؟ ٹھیک ہے، تو پہلی صورت یہ ہے کہ دو ساکن ایک کلمے میں ہو اور پہلا ساکن حرف مدہ یا حرف لین نہ ہو، جیسے قدر، فجر وغیرہ. یہ دونوں ساکن وقف میں باقی رہتے ہیں، وصل میں دوسرے ساکن پر حرکت آ جاتی ہے. دوسری صورت، دونوں ساکن دو کلمے میں ہو. پہلی صورت تو کیا تھی کہ دونوں ساکن ایک کلمے میں ہو، علی غیر حدی کا بیان چل رہا ہے. تو دوسری صورت کیا ہے؟ دونوں ساکن دو کلمے میں ہو. یہ دونوں ساکن نہ وقف میں باقی رہتے ہیں اور نہ وصل میں. جب نہ وقف میں باقی ہے نہ وصل میں باقی ہے تو اب کرنا کیا ہے ان کا؟ یہی تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ دو ساکن اگر جمع ہو تو ان کا کرنا کیا ہے. تو اجتماع ساکن علی غیر حدی کی پہلی صورت تو آپ کو سمجھا دی گئی ہے کہ وہاں ہمیں کیا کرنا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ دو ساکن ہیں، دو ساکن دونوں کلمے میں ہو، اور یہ دونوں ساکن ایسے ہیں کہ نہ وقف میں باقی رہتے ہیں اور نہ وصل میں. تو جب وقف میں اور وصل میں یہ دونوں ساکن باقی نہیں رہتے ہیں تو ان کا کرنا کیا ہے؟ اب اس میں دو کام کریں گے. اس میں کیا کریں گے؟ دو کام. نمبر ایک، اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہے تو اسے گرا دیں گے. کلیئر ہو گئی؟ دو ساکن دو کلمے میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو بول رہے ہیں نا اور دونوں نہ وقت میں پڑھے جا رہے ہیں، نہ باقی رہتے ہیں، نہ وصل میں باقی رہتے ہیں. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کے اندر دو کام کرنے ہیں. پہلا کام کیا کرنا ہے کہ پہلا ساکن اگر حرف مدہ ہے تو اسے کیا کریں گے؟ گرا دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے. جیسے تحتها الانہار، تحتها الانہار، اس کے
اندر دیکھیں تحت حل، پہلا ساکن کیا ہے؟ الف حرف مدہ، تحتہا کیا ہے؟ یہ تحتہا، ٹھیک ہے، تحتہا، تو پہلا ساکن حرف مدہ ہے، تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے ساکن کو گرا دینا ہے، تحتہا ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کی ویڈیو بن رہی ہے. انہر. اب یہ جو ہے پہلا ساکن حرف مدہ وہ گر گیا، تحتا تحت، ٹھیک ہے. تو جیسے تحت الانہاروں میں الف، قال الآن میں واو، اسی طرح سے قال الآن، اس کے اندر یہ کیا ہے؟ قالو، واو حرف مدہ ہے، پہلا ساکن کیا ہے؟ واو حرف مدہ ہے، تو اسے بھی ہمیں گرا دینا ہے، قالوا الآن، گر گیا واو. فی الارض، یہاں یا ہے، یا حرف مدہ ہے پہلا ساکن، تو یا کو گرا دیں گے. اصل کیا ہے؟ فی الارض نہیں پڑھیں گے اس کو، بلکہ یا مدہ کو گرا دیں گے، فی الارض. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو دو ساکن دو کلمے میں ہوں تو ان میں کیا کرنا ہے؟ دو کام کرنے ہیں. پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہے تو اسے گرا دینا ہے، جیسے مثالیں آپ کو دی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن پاک میں جہاں بھی پہلا ساکن حرف مدہ ہوگا تو اس کو گرا دیا جاتا ہے. لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا. کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہے، دو ساکن جمع ہے، تو اس لیے اس کو گرا دیا گیا ہے. آپ جو بول رہے ہیں نمبر دو، اور اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہیں ہے تو اسے زیر دے کر پڑھیں گے. اس میں آواز آ رہی الساکن اذا حرک حرک بالکسر، اس کی ریکارڈ ہو رہا ہے ریکارڈ. یعنی ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کون سی حرکت دی جاتی ہے؟ کسرے کی، زیر کی. تو یہاں دوسری صورت وہی بیان کی گئی ہے کہ اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہیں ہے، دو ساکن جمع ہیں دو کلموں میں الگ الگ، ٹھیک ہے. پہلا ساکن اگر حرف مدہ ہے اس کے بارے میں تو بتلا دیا گیا کہ اس کو گرا دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہیں ہے تو اسے زیر دے کر پڑھیں گے. اس میں ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کیا کریں گے؟ پہلا ساکن حرف مدہ نہیں ہوگا تو اس کو کیا کریں گے؟ زیر دیا جائے گا. جیسے مثال دیکھیے، لقد استہزئ، یہاں کیا ہے؟ لقد، لقد دال ساکن ہے، لقد یہ الگ کلمہ ہے، اس کے اندر دال ساکن ہے، آگے سین ساکن ہے اس دوسرے کلمے میں، ٹھیک ہے. لقد دال ساکن ہے تو دال حرف مدہ نہیں ہے، تو اس لیے اسے کیا کریں گے؟ زیر دیا جائے گا، لقد استہزئ پڑھا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اسی طرح سے انذر الناس، یہاں انذر را ساکن ہے، انذر را ساکن ہے، ٹھیک ہے، را ساکن ہے لیکن را ساکن حرف مدہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کو بھی زیر دیا جائے گا. انذر الناس میں را. البتہ چار مثالیں اس قاعدے سے مستثنا ہیں. بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ دو ساکن دو، پھر سنیے، دو ساکن دو کلموں میں جمع ہیں، دو کلموں میں الگ الگ ہے، دونوں ساکن نہ وقف میں باقی رہتے ہیں نہ وصل میں باقی رہتے ہیں. تو کیا کرنا ہے ہمیں ان کا؟ وہاں دو کام کرنے ہیں. پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ پہلا ساکن اگر حرف مدہ ہے تو اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ گرا دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہیں ہے تو اس کو زیر دیا جائے گا، جیسے مثال آپ کے سامنے. لیکن چار مثالیں ایسی ہیں کہ قاعدے کے مطابق ان کو زیر دیا جانا چاہیے لیکن زیر نہیں دیا جاتا، وہ اس سے مستثنا ہے. وہ کون کون سی مثالیں؟ چار. البتہ چار مثالیں اس قاعدے سے مستثنا ہیں.
دو مثالوں میں پیش دیا جائے گا اور دو میں زبر. وہ کون کون مثالیں؟ میم جمع، میم جمع، جمع کا میم، چپ ہو، اس میں ریکارڈ ہو رہا جیسے کم، ہم، تم، یہ سب جمع کے ہیں نا. ہم، تم، انتم، وہم. تو یہ کم، تم، ہم جو جمع کا میم ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں کم، کم میم جمع ہے، میم ساکن ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کرنا تھا؟ زیر دینا چاہیے تھا کیونکہ حرف مدہ نہیں ہے. لیکن یہاں کیا کیا جا رہا ہے؟ زیر نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ یہاں پیش دیا جا رہا ہے. جیسے علیکم، علیکم الصیام، میم جمع ہے، میم ساکن ہے. تو قاعدے کے مطابق اس کو کیا زیر دینا چاہیے تھا چونکہ حرف مدہ نہیں ہے، لیکن یہ مستثنی ہے، اس کو پیش دیا جائے گا. تو جو جمع کے میم ہیں ان کو پیش دیا جاتا ہے. علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. علیہم القتال، یہاں بھی میم جمع ہے، اس کو بھی کیا دیا جائے گا؟ پیش دیا جائے گا. اور اسی طرح سے انتم الاعلون. تو بہرحال دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں پہلا جو ساکن ہے اگر حرف مدہ نہیں ہے تو اس کو زیر دیا جاتا ہے. لیکن چار مثالیں اس سے مستثنا ہیں. ایک تو میم جمع کا کم، ہم، تم، اس کو پیش دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے؟ واولین کو بھی جبکہ اس کے بعد الف لام تعریف کا ہو پیش دیا جائے گا. ایسا واولین کہ اس کے بعد الف لام ہو، لام تعریف کا، تو اس کو بھی پیش دیا جائے گا. جیسے وآتوا الزکاة، وآتوا الزکاة، یہ کیا ہے؟ آتو، واو کیا ہے؟ لین ہے. آتو، واو ساکن، اس سے پہلے زبر ہے تو یہ واو لین ہوا، تو آتو ہے یہ. لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ اس میں ریکارڈ ہو رہی ہے آپ الف لام ویڈیو بن رہی ہے. تعریف ہے، تو اس لیے اس کو بھی کیا دیا جائے گا؟ پیش دیا جائے گا. تو وہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ واولین کو بھی جب اس کے بعد الف لام تعریف کا ہو تو پیش دیا جائے گا. جیسے آتوا الزکاة. ٹھیک ہے، وعصوا الرسول، یہ کیا ہے؟ وعصوا. لیکن اس کے بعد چونکہ الف لام تعریف آ گیا تو اس لیے اس کو بھی پیش دیا جائے گا واولین کو. ولا تنسوا الفضل، ولا تنسوا ہے. تو یہ چار کلمے مستثنا ہیں. ایک تو میم جمع کا، وہ چاہے میم جمع غائب کا ہو یا حاضر کا ہو. جیسے کم حاضر کا ہے، ہم غائب کا ہے، میم جمع. تو ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو پیش دیا جائے گا. اور دوسرا واولین، ایسا واولین کہ اس کے بعد الف لام تعریف ہو تو اس کو بھی پیش دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نمبر 3، من حرف جار کے نون کو زبر دیا جائے گا. ان دو کو تو پیش دیا جائے گا، پہلی صورت میں، دوسری صورت میں پیش دیا جائے گا. اور تیسری صورت کیا ہے؟ من حرف جار کو، نون کو، من حرف جار کے نون کو زبر دیا جائے گا. یہ عربی کے اندر حروف جار ہوتے ہیں، جو حروف ہوتے ہیں جیسے من، من، فی، الی، حتی، یہ حرف جار کہلاتے ہیں. تو یہاں من حرف جار کے نون کو زبر دیا جائے گا. اب یہ من حرف جار ہے، اس کا جو نون ہے اس کو کیا دیا جائے گا؟ زبر دیا جائے گا. جیسے من اللہ. ٹھیک ہے، من اللہ. اب اس کو من اللہ ہی نہیں پڑھا جائے گا، من اللہ ہی نہیں پڑھا جائے گا. بھائی قاعدہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ دو ساکن جب جمع ہو اور پہلا ساکن، دو ساکن دو کلمے میں جمع ہو، پہلا ساکن اگر حرف مدہ ہے تو اس کے بارے میں بتلا دیا گیا کہ حرف مدہ کو تو گرا دیں گے.
لیکن پہلا ساکن اگر حرف مدہ نہیں ہے تو اس کو زیر دیا جائے گا، یہ قاعدہ بتا دیا گیا آپ کو. لیکن 4 کلمے اس سے مستثنا ہیں، وہ یہ آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. تو انہی میں سے ایک تیسرے نمبر کا من ہے، من حرف جار، کہ من حرف جار جہاں بھی آئے گا اس کو کیا دیا جائے گا؟ زبر دیا جائے گا. من اللہ اصل کیا ہے؟ من. اسی طرح سے من الناس. نمبر 4 الف لام میم اللہ، دوسرے میم کو بھی زبر دیا جائے گا. اور یہ قرآن پاک میں صرف ایک جگہ ہے، سورہ آل عمران کے اندر. ٹھیک ہے، الف لام میم، تو اس میں میم جو ہے یہ ساکن ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس پہ وصل کریں گے تو وصل کر کے اس میم کو زبر دیا جائے گا. یہ صرف سورہ الف لام میم میں ان کو زبر پر نہیں دیا جائے گا، وہاں کیا پڑھا جائے گا؟ الف لام میم ذالک. وصل کریں گے تب بھی میم ذالک ہی پڑھا جائے گا. لیکن یہاں جو سورہ آل عمران کا یہ الف لام میم ہے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ الف لام میم اللہ لا الہ. ٹھیک ہے، یہ صرف ایک جگہ ہے سورہ آل عمران کے شروع میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے ہے تنبیہ. آگے کتنا بڑا بیان رہ گیا. چلیے تنبیہ سے اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چونکہ وقت بھی ہو چکا ہے. تو یہ ہے 2 ساکن جب 2 کلموں میں جمع ہو ان کا قاعدہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کو آپ سمجھ لیجیے گا. اس کے اندر کوئی اگر اشکال ہو تو اس کو پوچھ لیجیے گا. باقی اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر بھی، اگلے جمعے کے اندر بھی اس کو دوبارہ پھر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اس کو ریپیٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ رہا آج کا سبق. ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا. جو سمجھ میں سے رہ گیا ہو اس کو بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے، تو کلاس السلام علیکم اپنا ساتھ پیشن کر لیجیے گا. اللہ حافظ. اشاعت القرآن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.